مسیح کی زندہ اور جلالی نام میں سب کو اسلام۔ خدا کا شکر کرتے ہیں، باپ جی کی تعریف کرتے ہیں آج کے دن کے لیے، زندگی کے لیے، صحت کے لیے، روشنی کے لیے جو خدا نے ہمیں بخشی۔ اور میرا اور آپ کا خدا ہم سے صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے اپنے خدا کی بندگی کریں۔ اور ہمیشہ ہمارا خدا ہم سے چاہتا ہے کہ ہم پاک طور پر اس کی حضوری میں آئیں، کیونکہ وہ ہمیں نجات دے چکے ہیں۔ ہمیں اس نجات کو پورا رکھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو خدا کی مرضی پہ لے کے چلنا ہے اور پاک بننا ہے، ہالےلویا، اور اس کی خدمت کرنا ہے جو اس نے ہمیں بخشی ہے، تاکہ ہم مسیح میں ایک نیا عمل کے ساتھ، ایک نئی مخلوق کے ساتھ چلیں۔ آمین۔ آج کے زندہ کلام کو ہم دیکھیں گے جو ہم نے افسیوں 5 باب اس کی 8 آیات میں لکھا ہے، کیونکہ تم پہلے تاریکی تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو۔ پاک کلام پڑھے جان پر خدا کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو، خدا کی تعریف ہو۔ پہلے تاریکی تھے، نور کے فرزندوں کی۔ پہلے تاریکی میں کیسے تھے؟ کیونکہ ہم گناہوں میں تھے، اور گناہ اندھیرے کو ظاہر کرتا ہے، اور خدا نے ہمیں اس اندھیرے سے نکالا اور دل کی آنکھیں ہماری روشن کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں زندگی دینے کے لیے، اگر ہم دیکھیں افسیوں 4 باب اس کی اگر 18 باب میں دیکھیں 18 آیات میں، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے اور وہ اس نادانگی کے سبب سے جو ان میں ہے اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں۔ اس لیے خدا نے ہمیں اس تاریکی سے نکال کر اپنے خون سے ہمارے لیے ایک راستہ سینچا ہے، جو زندگی کا راستہ ہے، جہاں ہم چلتے ہیں اور چلنا چاہیے، کیونکہ خدا دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں۔ بائبل مقدس میں روشنی یا نور خدا کا لفظ خداوند یا خدا کے کام کو ظاہر کرتا ہے، اس کی اس روشنی کو ظاہر کرتا ہے۔ مسیح کے پیروکار، مسیح ایمانداروں کو بھی نور کے فرزند کہا گیا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں زبور 119 اس کی 105 آیات میں ہے کہ خدا کی شریعت سے روشنی، یعنی خدا کے کلام کے منہ کی باتیں ہیں، جو خدا کا زندہ کلام جو میرے اور آپ کے لیے چراغ ہے اور ہمارے راہ کے لیے روشنی ہے۔ اگر ہم دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 3-5 میں بھی لکھا ہے، سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ خدا کی مرضی تھی تو سب چیزیں پیدا ہوئیں، اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا، اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہیں کیا۔ ہالےلویا۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خدا جو لوگ اندھیرے میں ہیں انہیں اندھیرے ہی اچھے لگ رہے ہیں، کیونکہ اندھیروں میں غلط کام ہوتے ہیں، اور وہ ان غلط کاموں میں بہت خوش ہیں۔ وہ اسی راستے کو پسند کر رہے ہیں اور اسی راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا خدا کیا ہے؟ نور ہے۔ یہاں 1 یوحنا اس کی 1 آیات اگر 1 باب میں دیکھیں اس کی 5 میں لکھا ہے، اس سے سن کے جو پیغام ہم تمہیں دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا بھی تاریکی نہیں۔ جو خدا کی حضوری میں آ جاتا ہے، جو خدا کے قدموں میں آ جاتا ہے، جو اپنی آنکھیں کھول لیتا ہے اور جو اس کے کلام پر عمل کرتا ہے، جس طرح اعمال 26:18 میں کہ تو ان کی آنکھیں کھول دے تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف اور شیطان کے اختیار سے خدا کی طرف رجوع لائیں، اور مجھ پر ایمان لانے کے باعث گناہوں کی معافی اور مقدسین میں شامل ہو کر اس میراث کا حصہ بنے جو خدا نے میرے اور آپ کے لیے رکھا ہے۔ ہمیں صرف کلام سکھاتا ہے اور دکھاتا ہے کہ ہمیں ان اندھیروں سے کوئی نہیں نکال سکتا سوائے اس زندہ کلام کے لیے جو ہمارے اور آپ کے لیے خدا نے دیا ہے۔ یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے، یہ کلام ہمیں روشنی بخشتا ہے، یہ کلام میرے قدموں کے لیے اور آپ کے لیے روشنی ہے۔ ہمیں اس روشنی میں چلنے کے لیے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، وہ صرف کلام ہے۔ اس لیے اشعیاء نبی اس کا 2 باب اس کی 5 آیات میں بھی خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے، اے یعقوب کے گھرانے آؤ ہم خداوند کی روشنی میں چلیں۔ ہمیں اس روشنی میں چلنا ہے جہاں صرف روشنی ہی ہے، تاریکی نہیں ہے، کیونکہ تم پہلے تاریکی میں تھے مگر اب خداوند میں نور ہو، پس نور کے فرزندوں کی طرح چلو، اس لیے کہ نور کا پھل
ہر طرح کی نیکی اور راست بازی اور سچائی ہے۔ آمین، ہالےلویا، ہالےلویا۔ یہی راستہ ہے، یہی سچائی ہے۔ ہمیں صرف اس سچائی پہ قائم رہنا ہے، جس طرح افسیوں 4 باب اس کی 15 آیات میں لکھا ہے، بلکہ محبت کے ساتھ سچائی پر قائم رہ کر اور اس کے ساتھ جو سر ہے یعنی مسیح یسوع کے ساتھ وابستہ ہو کر ہر طرح سے بڑھتے جائیں۔ جب ہم خدا کو پہن لیں گے، جب ہم خدا کے کلام کو لے لیں گے، جب ہم اس کی پوشاک کو چھو لیں گے، جب ہم اس کے قدموں میں آ جائیں گے، تو خدا جو روشنی ہے ہمارے آگے آگے چلتا ہے۔ اس نے خود کہا ہے کہ میں تیرے آگے آگے چلوں گا، وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ وہ کہتے ہیں نہ میں چھوڑوں گا نہ دستبردار ہوں گا۔ اس لیے ہمیں صرف کلام لینا ہے۔ آج بھی ہم کلام کے مطابق نہیں چل رہے، ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو پرکھنا ہے، تاکہ ہم خدا کی کلام کو اور اس کے منہ کی باتوں پر چلیں۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں افسیوں 5 باب اس کی 6-7 میں ہے، کوئی تم کو بے فائدہ باتوں سے دھوکہ نہ دے، کیونکہ انہی کے گناہوں کے سبب سے نافرمانی کے فرزندوں پر خدا کا غضب نازل ہوتا ہے۔ پس ان کے کاموں میں شریک نہ ہو۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں صرف کلام پہ چلنا ہے، کلام جو سچائی ہے، کلام جو ہماری رہنمائی کرتا ہے، کلام جو ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں صرف کلام پر چلنا ہے۔ اسی طرح 1 پطرس اس کا 2 باب اس کی 9 میں یوں لکھا ہے، اس کے خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے، لہٰذا آج سے اپنی زندگی اس کے مطابق گزاریں۔ آمین۔ آج سے ہمیں اپنی اس زندگی کو صرف خدا کے کلام کے مطابق گزارنا ہے، تاکہ جہاں خدا کا کلام زندگی بخش کلام ہے، جو اس کے منہ کی باتیں میٹھی ہیں، جو ہمیں تسلی دیتی ہیں، وہ صرف خدا ہے اور خدا کا کلام ہے جو ہمارے ساتھ ہے، جو ہمیں دیا گیا ہے۔ ہمیں اس کلام کے وعدوں کو لینا ہے، تاکہ ہم سب سنبھل جائیں، ہم سب روشنی میں چلیں، اندھیروں میں نہ چلیں۔ اگر اندھیرے میں چلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اس لیے جہاں اندھیرا ہوتا ہے، لائٹ نہیں ہوتی، جب تک کوئی روشنی نہیں ہوتی، انسان اٹھتا نہیں کہ میں گر نہ جاؤں، ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ لیکن جب زندہ کلام ہمارے ساتھ ہے، جب خدا ہمارے ساتھ ہے، تو پھر ہم نہیں ڈرتے، ہم پھر اندھیروں میں بھی چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب اندھیروں سے ہم باہر آ جاتے ہیں تو ہم بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے کلام لے لیں اور کلام کے مطابق چلیں۔ خدا باپ اس کلام کے وسیلے سے ہمیں برکت دے، تاکہ ہم روشنی میں چل کر خدا کے فرزند بنے۔ خدا نے ہمیں بیٹے بیٹیاں ہونے کا حق بخشا ہے۔ ہالےلویا، ہم اس کے بیٹے بیٹیاں ہیں، تاکہ زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ آئیں اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے سب کے لیے برکت کی دعا کریں اور ان سب کو برکت دیں، اور اس کلام کو سب کے لیے لیں، تاکہ خدا نے سب کے لیے اپنی جان دی ہے۔ خدا نے ہم سب کو بچایا، چھڑایا، اور اپنے خون سے جو راستہ دکھایا ہے، وہی راہ، حق، زندگی ہے، اور کہیں زندگی نہیں۔ اس زندگی کو لینا ہے تو ہمیں کلام کے مطابق چلنا ہے۔ خدا باپ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں، کبھی کوئی کمی کمزوری نہ ہو۔ خداوند اپنا چہرہ ہم سب پر جلوہ گر کرے اور ہم سب کو برکت دے اور برکت پہ برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خدا کے گھر میں سکونت کریں گے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔